بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساحروں کا مقابلہ۔ بہرحال یوم جشن آ پہنچا۔ میدان جشن میں تمام شاہرانہ کروفر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہے اور درباری بھی حسب مراتب قرینے سے بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مہر کا نظارہ کرنے کو جمع ہیں۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے اور دوسری جانب اللہ کے رسول، حق کے پیغمبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرعون بہت مسرور ہے اور اس یقین پر کہ ساحرین مصر ان دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے، اور ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے۔ جادوگر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں اور مستقبل کے تصور سے بہت شاداں اور مسرور ہیں۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، مگر قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادوگر کہہ کر اللہ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ مجھ کو ڈر ہے کہیں وہ تم کو اس بہتان ترازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے، کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہا۔ لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں رد و کش شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے لگے، اور درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ کر لیں۔ تم اپنا کام شروع کرو اور کمر باندھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ آج جو بھی غالب آ جائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام اس قصے کو چھوڑ اور یہ بتا کہ ابتدا تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا، ابتدا تم ہی کرو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال لو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائیں اور جادوگروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور رعب قبول حق کے لیے سد راہ بن جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو ڈالا تو اژدہا بن کر اس نے ساحروں کے تمام شعبوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا، اور اس طرح جادوگر اپنے سحر میں ناکام رہے۔ جادوگروں نے جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے، جب عصائے موسیٰ علیہ السلام کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے، جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے، وہ اس کو نہ چھپا سکے، اور انہوں نے برسر مجلس یہ اقرار کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالا تر اللہ کا معجزہ ہے، اس کا سحر سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور پھر فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی مدھم ہو گئی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جادوگروں سے کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی تھی، تبھی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسے غداری کی جرات نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔
مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، خواہ ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ دیکھیے وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام اور عزت و جاہ کی آرزوئیں اور التجائیں کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک سے دردناک عذاب بھی ہیچ ہو کر رہ گیا، اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی، اور انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں بے دھڑک اسلام کا اعلان کر دیا۔ اور جب انہوں نے فرعون کی ان جابرانہ دھمکیوں کو سنا تو کہنے لگے، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کے جو روشن دلائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خصوصاً جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور جادوگروں نے کہا، تیرا یہ عذاب ہمارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، بے شک ہم اس کے حریص ہیں کہ وہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے، کیونکہ ہم ہو گئے مومنوں میں اول۔ غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت شکست اٹھانی پڑی اور وہ برسر عام ذلیل و رسوا ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا سرا انہی کے سر رہا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر جادوگروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی ایک مختصر جماعت مسلمان ہو گئی، مگر وہ فرعون کو ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی عام قاہرانہ ستم کشیوں اور ظلم پرستیوں کے علاوہ اس وقت کی ذلت نے اس کو اور زیادہ غضبناک بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تلقین فرمائی کہ اب مومن ہونے کے بعد تمہارا سہارا صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ جماعت مومنین نے اس پر لبیک کہا اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں اور ظالموں کے عذاب و مسیت سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔ الحاصل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بے حد مرعوب ہو گیا۔ اگرچہ وہ جادوگروں پر اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی، اور درباریوں اور ارکان سلطنت نے جب یہ احتجاج کیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کرا دیتا، کیا اس کو اور اس کی قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہیں؟ تو کہنے لگا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دوں گا اور مقابلے کے قابل ہی نہ رکھوں گا۔ ابھی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کی اولاد نرینہ کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرو اور صرف لڑکیوں کو چاکری کے لیے زندہ رہنے دو۔ گویا فرعون کا یہ دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔ جزاک اللہ۔